السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 18 ہے. سورۃ نور شروع ہو رہی ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورۃ نور ہے، مدنی سورت ہے. 3 صورتیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی ہیں جن میں عورتوں سے متعلق احکامات موجود ہیں. ایک سورت نساء، دوسری سورت نور، تیسری سورت احزاب. ان 3 صورتوں کے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زیادہ تر احکام خواتین سے متعلق بیان کیا. اسلامی معاشرہ تہذیب و تمدن والا معاشرہ ہے. اس کے مقابلے میں جو بے دین معاشرہ، وہاں پر خاندانی نظام کی ویلیو تسلیم نہیں کی گئی. تب مرد اپنا کمائے، عورت اپنا کمائے، بچے اپنا کھائیں پیئیں. 18 سال کی عمر تک بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا ماں باپ کے ذمے. جب 18 سال کے ہو گئے وہ آزاد. اب ماں باپ کا ان کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ پھر ریاست پوری کرے گی. اولڈ ہوم بنا کر بوڑھوں کے لیے الگ سینٹر بنائیں گے، وہ وہاں پر جائیں. نوجوانوں کو تکلیف نہ دیں، جس کی وجہ سے ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا اور ہو رہا ہے. نتیجتاً مرد اور عورت کا تعلق صرف جنس کی حد تک رہ گیا کہ اپنی لذت پوری کریں اور بس. ہر رات کرائے کی نئی دلہن، کرائے کا نیا دلہا. بیوی، بچے، خاندان، گھر، یہ کب ہوگا؟ جب نکاح ہو، گھر آباد ہو. جب یہ مقصد نہیں روزانہ ڈیٹ مارنی ہے تو پھر بات ختم. اسلام نے آ کر خاندانی نظام کو مضبوط کیا ہے. کیوں؟ ایک خاندان، فیملی جو ہے، اس سے تہذیب و تمدن معاشرہ بنتا ہے. جب خاندان درست، معاشرہ درست. خاندان بگڑ گیا، معاشرے میں بگاڑ آئے گا. تو اس لیے اللہ سبحانہ نے فرمایا سورتن، یہ سورت ہے. انزلناہا، ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. ہم نے اس کو اتارا. یہ کسی کی سفارشات نہیں ہے. زمین پر تیار نہیں ہوا یہ قانون. کسی پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون نہیں تیار ہوا، کسی اسمبلی میں نہیں تیار ہوا. فرمایا یہ عرش والے رب نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا ہے. اور وہ دیکھ لو، وہ تمہاری ایک ایک سانس پر قدرت رکھتا ہے، ایک ایک رنگ، ایک ایک نس سے واقف ہے. اور وہ اس کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو پھڑکانے تڑپانے پر بھی قادر ہے. یہ یاد رکھو. پھر وَفَرَضْنَاهَا،
ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا. یہ نہیں ہے کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں. نہ نہ نہ، فرض مانا ڈیوٹی، یہ لازم ہے. اس کے احکامات کی نافرمانی ہوگی تو اس کی پکڑ ہوگی. گویا تم نے اللہ کی ریٹ کو چیلنج کیا. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا فِيهَا، اس میں، آیات بینات، بڑی واضح کھول کھول کر. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے احکام مجھے سمجھ نہیں آئے. فرمایا ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کی ہے. کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو. دیکھیں ایک آیت کے اندر کتنی باتیں کہیں. سورت ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے. اور جو چیز اترتی ہے اوپر سے نیچے اترتی ہے، نیچے سے اوپر تو نہیں اترنے کو، اس کو اترنا کہتے ہیں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اوپر ہے. عقیدے کا مسئلہ بھی حل کر دیا. تو اوپر سے یہ آئی ہے. ہمارے یہاں پر کہتے ہیں جی، تھانے والے کہتے ہیں جی اوپر سے احکام آئے ہیں. ڈی سی آفس سے وہ کہتے ہیں جی اوپر سے احکام آئے ہیں. آئی جی آفس میں جہاں کہتے ہیں جی اوپر سے احکام آئے ہیں. فرمایا یہ پوری کائنات میں جو سب سے اوپر ہے اس کے احکام ہے، اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. یہ خیال رکھو. پھر اس کے احکام کو فرض نہ، فرض کیا ہم نے، لازم ہے. اور اس میں جو آیتیں نازل کی، وعلیکم السلام، وہ بڑی واضح اور کھول کھول کر، تاکہ تمہاری نصیحت ہو جائے. اب وہ دیکھیں احکام. فرما الزانیہ، زانیہ عورت، والزانی، اور زانی مرد. زنا کسے کہتے ہیں؟ کسی مرد کا یا کسی عورت کا، مرد یا عورت سے انٹرکورس کرنا، یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے نکاح کے بغیر. پھر نکاح میں بھی کچھ نکاح ممنوع ہے، یہ بھی پتا ہو. محرمات سے نکاح ممنوع ہے، منع ہے. ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھپھی، بھانجی، بھتیجی، ساس اور بہو، یہ نکاح حرام ہے. تو جو رشتے خون سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ سے بھی حرام ہوتے ہیں. دودھ والے ماں، دودھ والا بیٹی، دودھ والی بہن، دودھ والی خالہ، پھپھی، بھانجی، بھتیجی، یہ دودھ والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. مشرک سے بھی نکاح نہیں ہے، مشرک عورت سے بھی نکاح نہیں ہے. اسی طرح سے بدکار سے بھی نکاح نہیں ہے. کیوں؟ اچھا، پھر نکاح متع، وہ بھی زنا ہے. نکاح حلالہ، نام نکاح کا ہے لیکن وہ بھی زنا ہے، کیونکہ اسلام میں عارضی نکاح کی اجازت نہیں ہے. لڑکے کو پتا ہے یہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے میری بیوی ہے، لڑکی کو پتا ہے یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا میرا خامند ہے، ولی کو بھی پتا ہے اور گواہوں کو بھی پتا ہے. تو شادی ہوتی ہے خانہ آبادی، گھر آباد کرنے کے لیے. یہ عارضی نکاح یہ زنا کے زمرے میں ہے. تو نام چاہے نکاح کا لگایا ہوا ہے لیکن ہے یہ زنا. زنا کے بارے میں سخت احکام کیوں آئے؟ اس لیے اس کے بارے میں حکم ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ بے حیائی فحاشی ہے. یعنی زنا اور اس کی طرف جانے والے راستے بھی شریعت نے بند کیے. پردے کے احکام کیوں ہیں؟ زنا سے بچانے کے لیے. لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، زیب و زینت چھپا کے چلے عورت، چہرہ چھپائے اپنا، یہ کس لیے ہے؟ تو عورت پوری اٹریکشن ہے. اس کی چال، اس کا جسم، اس کے خد و خال، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا ہنسنا، اس کا سارا انداز پورا، وہ سارا کیا ہے؟ اس کے بال سے لے کر اس کی ایڑی ویلی جوتی تک یہ سب کیا ہے؟ اٹریکٹ ہے. تو اس لیے کیا فرمایا؟ پردے کیا کام. پھر کسی کے گھر میں جائیں تو دروازہ کھٹکھٹائیں، سلام کریں، اجازت ملے. یہ اجازت کے احکام کیوں ہیں؟ زنا سے روکنے کے لیے. پھر
کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا غیر محرم عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ ٹچ نہ ہو. نظر جھکانے کا حکم کیوں ہے؟ زنا سے روکنے کے لیے. فرمایا مرد اور عورت تنہائی میں ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا. یہ احکام کیوں ہیں؟ زنا سے روکنے کے لیے. بندہ بڑا قابل اعتبار ہے، عورت بڑی قابل اعتبار ہے، لیکن شیطان پر اعتبار ہے، اس لیے منع کر دیا. بغیر محرم کی عورت گھر سے باہر نہ نکلے. کیوں حکم ہے؟ زنا سے روکنے کے لیے. کیونکہ جو بن ٹھن کر نکلتی ہے خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے، فرمایا وہ زانی ہے، وہ گاہک تلاش کر رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں. اسی پر محنت ہو رہی ہے نا بیوٹی پارلروں میں. ٹھیک ہے. اب زانیہ عورت کا پہلے کیوں ذکر کیا؟ سورہ نور شروع ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ عورت کی طرف سے تھوڑی سی لچک ملتی ہے تو مرد جرت کرتا ہے. اگر عورت کی طرف سے لچک نہ ہو تو مرد کی جرت بھی نہیں ہے. اس طرح اس لیے عورت کا پہلے ذکر کیا. اب عورت کہے جی اس مرد نے مجھے چھیڑا. مرد نے نہیں چھیڑا، عورت نے چھیڑا ہے. مرد نے کچھ دیکھا ہے تو چھیڑا ہے. مرد نے کچھ دیکھا ہے تو جو تم دکھانا چاہ رہی تھی اس نے دیکھا، اس کے دل کا تار چھڑ گیا. تو اٹریکشن عورت کی طرف سے ہے. چست لباس، باریک لباس، مختصر لباس، چال ڈھال انداز، یہ مردوں کو چھیڑ رہی ہے عورت. ان کے دل کے تار چھیڑ رہی ہے. وہ دیکھیں گے، پیچھا کریں گے. اب یہ کہے کسی کی جرت ہے، جب کسی نے جرت کر لی تو گھر جا کر بتائے گی، دوسرے دن تو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے. تو اس لیے عورت کا ذکر پہلے کیا. الزانیہ بدکار عورت، والزانی بدکار مرد. جرم دونوں کا برابر ہے. یہ نہیں کہ مرد اس جرم سے وہ ہے. بات اسٹارٹ کی ہو رہی ہے. فرمایا فجلدو، کوڑے مارو. فجلدو جلد سے ہے، جلد سکن کو کہتے ہیں. یعنی کل واحد، ہر ایک کو منہما، ان دونوں میں سے، زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو مارے جائیں کوڑے. کتنے؟ 100 جلدہ کوڑے مارے جائیں اس کو. 100 کوڑے ان کو مارے جائیں. اچھا، اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے گواہیاں رکھی. عام احکامات میں 2 گواہ، لیکن زنا کی گواہی میں 4 گواہ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تحقیق کرتے تھے اس معاملے میں، کیونکہ دوسرے کو سزا کا مسئلہ ہے. تحقیق کرتے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں نے زنا کیا ہے، مجھے اس کی سزا دی جائے، پاک کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس کا منہ سونگو، شراب تو نہیں پی ہوئی، شراب پی ہوئی ہو، نشے میں کہہ رہا ہوں. یعنی یہ نہیں کہ مجرم قابو آیا پکڑو پکڑو لٹکا دو ٹکٹکی کے اوپر، یہ نہیں. منہ سونگا گیا، نہیں جی نہیں پی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاید تو نے ہاتھ لگایا ہو، شاید تو نے بوسو کنار کی ہو، شاید تو نے کھیلا ہو اس سے، بغل گیر ہوا، ایسا ہوا. عرض کیا نہیں. فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ جی. عرض کیا اس نے کہ جس طرح شادی کے بعد خاوند بیوی سے معاملہ کرتا ہے اس طرح کا معاملہ میں نے کیا. پھر تحقیق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح سرمے دانی میں سلائی غائب ہو جاتی ہے اس طرح، جی جس طرح کنویں میں ڈور رسی سمیت غائب ہو جاتی اس طرح، جی. اس کے بعد جا کر سزا دی. یعنی اکٹھے بیٹھے تھے، جی لیٹے تھے، کمرے میں تھے، جی کپڑا اترا ہوا تھا، یہ کوئی گواہی نہیں ہے. یاد رکھیں اس کی تعزیر ہے لیکن اس کی وہ نہیں ہے، وہ زانی والی سزا نہیں ہے.
اس کے لیے 4 گواہ. گواہ کس چیز کے؟ کہ انہوں نے عین ایسا معاملہ دیکھا ہو جس طرح رسی ڈول سمیت کنویں میں غائب ہوتی ہے، اس طرح دیکھا ہے تو بات کریں. یعنی گواہیاں بھی بالکل سر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ اس نے بے حیائی کو اتنا پھیلایا کہ 4 بندے اس کے گواہ بن گئے. اس کو اب سزا ملنی چاہیے کہ اتنی بے حیائی پھیلا کہ 4 بندے گواہ ہو گئے. وعلیکم السلام. یہاں یہ نہیں ہے کہ اکٹھے بیٹھے تھے اور پکڑ کر ان کو سزا دی جائے، مار مار کے ریمانڈ جسمانی لے کر ان سے منوایا جائے، میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے اس کے، اور دیکھا جائے کہ جناب یہ تو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور دوسری آیت، ان میں سے ہر ایک کو. اب جب یہ گواہی مل گئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آنے سے پہلے کیا کر لو؟ توبہ استغفار کر لو. اسلام یہ چاہتا ہے جو گندگی یہاں پر جہاں پر ہے نا وہ وہیں پر پڑی رہے، اس کو پھیلایا نہ جائے، ایسے تذکرے بھی نہ کیے جائیں. یہاں تو مرچ مسالے مکھن وغیرہ لگا کر اس کو سکینڈل پھیلائے جاتے ہیں، بلکہ بنوائے جاتے ہیں کہ بدنام جو ہوں گے تو نام نہ ہوگا. یہ بھی طریقہ ہے کہ کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، کس لیے؟ تاکہ ہماری بھی شہرت ہو جائے. اسلام اس چیز کو فحاشی کے تذکروں پسند نہیں کرتا، کیونکہ دوسروں کو پتہ چلے گا اچھا ہمارا یہاں پر کام ہو سکتا ہے. اس لیے کیا ہے؟ یہ منع ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کوڑے لگائے جائیں. کتنے؟ 100. اب کوڑے میں کیا ہے؟ کوڑے میں یہ ہے عام روٹین کے اندر جو سزائیں دی جاتی ہیں کہ ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا، اور ایک جلاد جو ہے وہ باقاعدہ کوڑوں مارنے کی مشق کرتا ہے، دور سے دوڑ کر آتا ہے اور آ کر لگ بھگ اس کی کے کولوں کے اوپر مارتا ہے، جو ٹنچر آیوڈین لگ بھگ کے اندر بھگویا ہوا بس ایک جانگیا اس نے پہنا ہوتا ہے، کچا سا پہنا ہوتا ہے، اور مار مار کے پہلے ہی اس میں اس کے گوشت کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے ہیں اور ہڈیاں تک نظر آ جائے اس کی. یہ ظلم کی ذات نہیں ہے، یہ وحشیانہ سزا ہے. اسلام اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ حکم کیا ہے؟ کوڑے مارے جائیں، نہ اتنا سخت کوڑا ہو نہ اتنا نرم ہو، ٹھیک ہے نہیں، اور اس کو کندھوں سے اوپر ہاتھ نہ کیا جائے مارنے کے لیے. یعنی کندھے سے اوپر گئے تو زیادہ زور سے لگے نا، تو کندھے تک اس طرح سے اس کو مارنا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو پتا ہو کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے، سزا غلط کیا ہے. اب یہ اکبر جی یہ ظالمانہ سزائیں جی وحشیانہ سزائیں ہیں، یعنی جو انداز سے اسلام نے کہا ہے ظالمانہ وحشیانہ وہ ہیں جو لوگوں نے بنا لیا. ایک افسر کے پاس جو سٹک ہوتی ہے 30 اللہ اکبر سٹک کے مارنے کی اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کو 3 ڈنڈے مار سکتا ہے یا مروا سکتا ہے. اسٹیک اس لیے اس کے پاس ہے، اسٹیک ہولڈر ہے. یہ 30 الاؤ کیا ہوا اس کو. پھر ٹارچر سیلوں کے اندر گرم استری پھیرنا، پلاس سے ناخن کھینچنا، برف کے بلاکوں پر لٹانا، ڈرل سے برمے کے ساتھ سوراخ جسم میں کر دینا، ناخن کھینچ دینا، اور گرم ابلتے پانی میں اس کو کرنٹ لگانا بجلی کے. یہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام کی سزا کے حوالے سے. تو ایک تو اسلام میں جو سزا دی گئی ہے اس کی پوری انکوائری کی گئی ہے، اور اس کے بعد کیا کیا یہ اللہ اکبر کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے مشہور کیا گیا ہے، اس انداز کے ساتھ ہے کہ اس کو ایسی مار ماری جائے. اب چہرے پر مارنا بھی منع ہے، اور کوڑا جو مارا جائے اس سے صرف جلد کے اوپر، صرف سکن کے اوپر اس کے اثرات ہوں، زخم نہ آئے، زخم نہ آئے، کیونکہ جلدہ ہے فجلدو جلد سے
تو جلد تک ہی اس کے اثرات رہیں، جلد پھاڑ کے نیچے نہ جائے وہ. اور جلاد کو کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ باقاعدہ مشقیں کرتا ہے، رات پوری بھگو کے رکھتا ہے اس کوڑے کو. یہ ظلم ہے، یہ اسلام نہیں چاہتا. اچھا، اب عورت کو بھی لگیں گے، مرد کو بھی لگیں گے. مرد کو اللہ اکبر مارے جائیں گے جسم میں ایک ہی جگہ پر نہیں، تاکہ وہاں پر زخم نہ آئے، مختلف جگہوں پر. اور عورت اس کو باپردہ رکھا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کو کپڑے وغیرہ لباس اس کا پورا ہوگا، اور اس کو کوڑے مارے جائیں گے لٹا کر یا بٹھا کر، لیکن مرد اس کو کھڑا کر کے. تو فرمایا ولا تأخذکم، اور نہ کرو تم بہما ان دونوں کے بارے میں رأفتن نرمی فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں. ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے، والیوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے. ان کو سزا دینے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے. اے بیچارے شودے کیا، یہ کلمات نہیں. کیوں؟ یہ اللہ کے احکام ہے، اس نے حکام کو توڑا ہے. اپنی ریٹ کو چیلنج، تمہاری ریٹ کو چیلنج کیا جائے تو تم کہتے ہیں زیرو ٹالرنس، ذرا سے بھی رعایت نہیں کریں گے، کسی کی سفارے نہیں سنیں گے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا یا کہ نہیں کیا؟ اسپیشل عدالتیں، ٹاسک فورسیں قائم کی گئیں، تبھی جا کر دہشت گردی کنٹرول ہوئی نا، ہونی چاہیے. تو اسلام نے بھی اس معاملے کے اندر اکبر فرمایا سزا میں نرمی نے طریقہ کار بتا دیا، سزا ایسے ہو، جس کی وضاحت کی میں نے. انکوائری بھی بھرپور کر. تو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ کی اس حد کو نافذ کرنے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے. وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ موجود ہوں، حاضر ہوں، عذابہما، ان دونوں کو سزا دیتے وقت، طائفتن، ایک گروہ، من المومنین، مومنوں کا. یہ سزا بند کمرے میں نہ دی جائے، کھلے عام دی جائے، لوگوں کا گروہ موجود ہو. کیوں؟ تاکہ دوسروں کے کان کھڑے ہوں، عبرت کریں، عبرت پکڑیں کہ ہم نے کیا تو رعایت نہیں ہوگی. ایک نمونہ تھوڑا سا ضیاء الحق دور کے اندر آیا، بالکل قلعہ کونا قاسم باغ ملتان میں ایک شخص کو کوڑے مارے گئے تھے. اس کی آواز ہے کہ سنوائی گئی تھی سپیکر پر، اور طریقہ غلط اختیار کیا گیا تھا کہ وہی جلاد دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور وہ کرتا ہے. یہ طریقہ غلط ہے، اسلام نے یہ طریقہ نہیں دیا. لیکن جو سزا دی گئی تو ملتان کے تھانوں کے اندر 1 مہینہ تک پھر کوئی مقدمہ نہیں آیا، کوئی FIR نہیں کٹی، کیونکہ سب کو کان کھڑے ہو گئے. پھر ایک امن خان خانے وال کا شخص تھا، اس نے ایک لڑکے کو قتل کیا تھا، اس کو سزائے موت بھی یہاں قلعہ کونے کا اسٹیڈیم میں دی گئی. تو مقصد یہ ہے کہ جب سزائیں شرع عام دی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر افواہیں بھی کئی پھیلی نا. ہم نے پھر یہ جو بٹن کھول کے چلے گا نا، گریبان کھول کے، اس کو اتنے کوڑے لگیں گے، جس نے مفرر گلے میں لٹکا لیا تو اس کو اتنے لگیں گے. یہ ایسے افواہیں تھیں. لیکن ایک بدماش کو ایک ایسا جو صاحب نے ڈیرا اڈا چوک سے مارنا شروع کیا اور نواں شہر چور تک لے آیا. بدماشوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ ابھی ہمیں رعایت نہیں ہے. تو جرائم کو کنٹرول کرنا ہے، اسلام کی حدیں نافذ کرو، دیکھو کنٹرول ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس علاقے میں اللہ کی ایک حد قائم کی جائے، 40 دن رات تک بارش ہو اور اس سے جتنا سبزہ ہریالی ہوگی نا، اس سے بڑھ کر اللہ برکتیں اس علاقے میں بھیجتا ہے. لیکن جب مجرموں کو رعایتیں دی جائیں گی، وعلیکم السلام، بڑی سہولتیں مہیا کی جائیں گی، وکیل کھڑے ہیں،
اس کو بچانے چھڑوانے کے لیے جی وہ پیسہ لگاؤ اور فیصلہ اپنے حق میں کرواؤ تو پھر تو جرائم بڑھیں گے. پھر رونا کس بات کا؟ جرائم کو کنٹرول کرنا ہے، اسلام کا نظام نافذ ہو تو دیکھو پھر کس طرح سے. ہاں جی کیونکہ وہ اللہ خالق کے کائنات فرمایا فرض نہ ہم نے اتارا، یہ فرض ہے، یہ حکمرانوں سے بھی پوچھا جائے گا قیامت والے دن. ہاں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے الزانی زانی مرد لا ینکحو نہیں نکاح کرتا الا مگر زانیتن زانی عورت سے او مشرکتن یا مشرک عورت سے. والزانیت اور زانی عورت لا ینکحھا نہیں نکاح کرتی الا مگر زانن زانی مرد سے او مشرکن یا مشرک مرد سے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ذہنیت بتائی کہ زانی مرد ہے نا وہ کوشش کرے گا میری ذات بھی چھمک چھلو بن کر چلنے والی ہو میرے ساتھ، دوسروں کے ساتھ ہاتھ ملائے، بے پرد ہو، کلب میں میرے ساتھ جائے، میرے دوستوں سے ملے تاکہ میں اپنے دوستوں کی بیویوں سے ملوں. میں اپنی دکھاؤں گا تو دوسرے بھی دکھائیں گے نا. یہ بغیرتی اللہ اکبر کے نام سے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ ہم اتنے ریجنٹ نہیں ہیں، ہم لبرل اور سیکولر ہیں اور درمیان میں بدماشی بغیرتی یہ ہو رہی ہے کہ اپنی دکھاؤ دوسرے کی دیکھو. اور غصہ اس وقت آتا ہے جب پردے والی عورت کو دیکھتے ہیں، ہماری دیکھ لی اور اپنی نہیں دکھائی، غصہ اس پر ہوتا ہے. تو فرمایا زانی کی ذہنیت کیا ہے کہ میرے بیوی بھی ایسی ہو جو میرے ہی طرح ہو. دیندار سے اگر ہو بھی جائے ذہن نہیں ملے گا. وہ کہے گی میرے دوستوں کو جی پردے کے بغیر آ کر چائے پیش کرو، وہ تو کہے گی میں تو نہیں جاتی. ذہنی ہماگی ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. وہ مشکل سے جائے، وہ ایک قسم کا کلاش ہی رہے گا گھر میں. تو اس لیے کیا فرمایا زانی عورت ہوگی تو وہ بھی کوشش کرے گی کہ ایسا مرد ہو جو مجھے گھمائے پھرائے، کلبوں میں لے کر جائے، اور شراب شباب یہ سارے اس کے اندر وہ بھی اس کلچر کی ہے نا. تو دونوں کی ذہنیت بتائی گئی ہے. اچھا زانی، چلو زانی یہ تو سمجھ آ گئی بات. ناصر صاحب زانی کا مشرک کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، اس کو بھی سوچے نا. اس لیے جوڑا ہے کہ جیسے زانی مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری جگہ منہ مارتا ہے، اسی طرح زانیہ عورت اپنے خامد کو چھوڑ کر دوسری جگہ منہ کالا کرتی ہے. اسی طرح جو مشرک ہے وہ اکیلے رب کو چھوڑ کر وہ بھی در در پر جھکتا ہے. جس طرح زانی مرد کو بیوی کافی نہیں، زانیہ عورت کو خامد کافی نہیں، اس طرح مشرک کو بھی اکیلا رب کافی نہیں. علیہ السلام بھی کافی نہ بتا کہ اللہ بندے کو کافی نہیں ہے. تو اس لیے مشرک کے ساتھ جوڑ. اور یہ یاد رکھے جہاں بھی شرک ہے وہاں بھی زنا ہے. جو شرک کے اڈے ہیں وہ زنا کے اڈے ہیں، یاد رکھیں. میں آستانے پہ چراغ جلانے جا رہی ہوں، پتہ نہیں کون سا چاند چڑھانے جا رہی ہے، آگے ٹائم دیا ہوا ہے، یہ بہانے ہیں. میں چراغ جلانے جا رہی ہوں. اللہ اکبر. مجلس میں جا رہی ہوں، بن ٹھن کے میک اپ کر کے مجلس میں جا رہی ہوں اور رات وہاں گزار کے آئی ہے. تو جو شرک کا اڈا ہوگا وہ زنا کا اڈا ہوگا، یاد رکھیں. اللہ نے ایسے نہیں زانی اور مشرک کا لگ بھگ یہ آپس میں جوڑا ہے. لیکن فرمایا وحرم حرام کر دیا گیا ہے ذالک یہ علی المؤمنین مومنوں پر، مومنوں کے لیے زانی اور مشرک کے ساتھ نکاح حرام ہے. ایک صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری ساری غلط عادتیں ختم ہو گئی ہیں، ایسا میں نے کنٹرول کیا، اللہ نے مہربانی کی ہے، لیکن ایک عادت نہیں جا رہی.
وہ کیا؟ چوری کی. لیکن اپنا محاسبہ کرتے تھے نا، تاکہ یہ چیز بھی ختم ہو جائے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں. ہم بھی دیکھیں، ہم اتنا عرصہ اللہ کا دین سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یعنی سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. ہم نے بھی اپنا جائزہ لیا کہ میں نے جو سنا میرے اندر اب کون کون سی کوتاہی رہ گئی ہے، کون کون سی غلطی ہے، کون کون سا گناہ میرے اندر ہے. ان کو نوٹ کریں اور پھر کوشش کریں اس کو ختم کرنے کی. ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 گناہ میرے اندر موجود ہیں، باقی میں نے کنٹرول کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں سے ایک کا میرے ساتھ وعدہ کر لے، میں نہیں کروں گا. اور 3 کون سے تھے؟ ایک تو شراب پینا، ایک چوری اور ایک جھوٹ بولنا. اب اس نے کہا شراب میں چلو مزہ آتا ہے، چوری میں مال آتا ہے، جھوٹ بولنا چلو جی جھوٹ نہیں بولوں گا، پکا وعدہ. ہینگ لگے نا پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا آ جائے، کام آسان ہے نا. ٹھیک ہے. اب وہ گیا چوری کرنے، دل میں خیال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا چوری کی تھی؟ اگر کہا نہیں تو وعدہ کریں جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر کہا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا بھی دے گا، اور اگر کہا ہاں کی تھی تو ہاتھ کٹیں گے. چوری گئی، واپس آ گیا، شراب پینے بیٹھا. جی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا شراب پی تھی، اگر کہا نہیں تو وعدہ کریں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اللہ نے وہی ذریعے بتا بھی دینا ہے، اور اگر کہا ہاں پی تھی تو کوڑے لگیں گے، تو شراب بھی گئی. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ لوگوں کو جو دین کی طرف آ رہے ہیں نا اس کو آنے دے رہے. یہ نہیں کہ نہیں ابھی اسٹیک پکے ہو جاؤ تو ٹھیک ہے ورنہ بھاگ جاؤ، نہیں ایسا نہیں. جو جتنا آ رہا ہے اس کو تو آنے دو. اب یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوری والی عادت نہیں جا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے اسی کام پر لگا دیتے ہیں. وہ حیران ہوا، چور کی سزا ہاتھ کٹنا گناہ کبیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تجھے اسی کام پر لگا. دیکھیں لائن بدلی ہے. فرمایا مکہ مکرمہ کے اندر کافروں کی نجی جیلوں میں، ٹارچر سیلوں میں کئی مسلمان بیچارے وہاں پر جی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، جا ان کو چوری کر کے لے آ. نا ذہن بدلا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، آسان ہے. اب دیکھنا ان کو چوکوں میں تھوڑے بیٹھے تھے، وہاں پر جانا، دیکھنا کس گھر میں ہے، پھر وہاں پر یعنی کہ موقع کی تلاش، پھر دیوار پھلانگنا یا دیوار توڑنا، پھر ان کو نکالنا، پھر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ان کی بیڑیاں کاٹنا توڑنا، پھر ان کو اٹھا کر لے آنا. ایک آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا. مکے میں تھر تھلی مچ گئے، بندے غائب ہو رہے ہیں، بندے غائب ہو رہے ہیں. کہاں؟ جیلوں سے بندے غائب ہو رہے ہیں. ایک رات اسی مشن پر گئے ہوئے تھے، چاندنی رات تھی، وہ دیوار کے سائے میں چھپ کر بیٹھے تھے. ایک عورت آئی، اناق اس کا نام تھا، لمبی گردن والی، انق سے ہے، اور ان کی دور جاہلیت کی گرل فرینڈ تھی. اس نے پہچانا، مرثد تم ہو؟ مرثد بن مرثد غنوی رضی اللہ عنہ ثابت ہے. کہا کو بڑے عرصے بعد ملے ہو، یعنی حال گفتگو کا تبادلہ ہوا، حال چال ہوا. اب کہ چلو آج رات پھر ہمارے پاس رہو، پرانی یادیں تازہ کریں. تو انہوں نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیا. اب وہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، جب نفرت ہو، نفرت بھی ٹوٹتی ہوتی ہے. کہنے لگے کہنا نہیں مانتے تو میں ابھی شور مچاتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تو ہی ہے جو مکہ سے یہ جو بندے غائب ہو رہے ہیں نا جیلوں سے، لگتا ہے تیرا ہی کام ہے. میں کہا مچا دے شور. یہ شور مچا دیا. 8 آدمی نیزے برچھے تلواریں لے کر نکل بھاگے. انہوں نے بھی دوڑ لگائی، ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے. وہ بندے اور پیچھا کر کے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس چلے گئے. انہوں نے پھر وہ جو ٹارگٹ اپنا رکھا ہوا تھا اس آدمی کو اٹھایا، وہ بڑا بھاری بھرکم تھا، اس کی ایک جگہ لے کر گئے، اس کو جا کے اس کی زنجیریں کاٹیں اور اس کو اٹھا کر مدینہ منورہ لے کر آئے. عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج رات ایسے ایک واقعہ ہوا ہے، تو کیا میں اس عورت سے نکاح نہ کر لوں؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی،
وحرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں پر زانی اور مشرک حرام ہے۔ ہاں اگر توبہ کر لے، زانی مرد ہو یا عورت ہو پھر ٹھیک ہے، مشرک مرد ہو یا عورت ہو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ توبہ شرک کو بھی کھا جاتا ہے۔ لیکن جب توبہ نہیں کی تو اس حالت کے اندر اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی بات کو تسلیم کر لیا اور پھر کہا جی آج کے بعد اس کا خیال بھی دل میں نہیں لاؤں گا۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ یرمون جو تہمت لگاتے ہیں، محصناتی جی پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم یاتو نہیں لے آتے باربعتی 4 شہداء گواہ۔ حکم ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو دیکھتا ہے زنا کرتے ہوئے اور یہ اکیلا اس نے دیکھا ہے، اور گواہی کس بات کی ہے؟ جس طرح سرمے دانی میں سلائی غائب ہوتی ہے، اس انداز سے بیٹھے تھے، کھڑے تھے، گپے لگا رہے تھے، اکیلے تھے، جا رہے تھے، یہ گواہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا ہے انٹرکورس کی حالت میں تو اکیلا ہے بات نہ کریں، 2 گواہ ہیں بات نہ کریں، 3 گواہ ہیں بات نہ کریں، 4 ہیں تب بات کریں، 3 ہیں واقعی دیکھا بات کریں گے، 4 نہیں ہیں پورے، اس لیے ان کو کوڑے لگیں گے، سزا ہے ان کی، گویا اس نے تہمت لگائی ہے۔ 3 2 1 قطع نہیں کرنے والا، 4 پورے چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام بے حیائی کی بات کو پھیلانا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں پر سکینڈل اور یہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ سارا کیا خدمت کر رہے ہیں؟ لوگوں کو متقی پرہیزگار بنا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام سے۔ یہ مجرے، یہ ڈانس اور یہ کلب اور یہ آرٹ کونسل اور یہ سب کچھ کیا لوگوں کو متقی پرہیزگار بنا رہے ہیں۔ اسلام تک سے اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ ان کے پاس نہیں ہیں، فجلدوہم، ان کو کوڑے مارو، 80 جلدہ کوڑے۔ ان کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ یہ کیا ہے؟ حد قذف، قذف کا 2 نقطے والا۔ ولا تقبلوا، اور نہ قبول کرو، لہم ان کی، شہادتن گواہی، ابدا کبھی بھی۔ یہ مردود و شہادہ ہے، عدالت میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے یہ تہمت لگا چکے ہیں، ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اب آئندہ کے لیے کہیں بھی یہ حلف نامہ، گواہی وغیرہ یہ نہیں دے سکتے۔ پہلی سزا 80 کوڑے، دوسری سزا ان کو گواہی ان کی قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا وَأُولَٰئِکَ، یہ لوگ ہم الفاسقون، فاسق، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں الا مگر الذین، وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، فإن اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا، اللہ معاف کر دے۔ لیکن اگر تہمت لگائی تھی، گواہ 4 نہیں ہیں، تو پھر مردود و شہادہ نہیں ہوگا توبہ کے بعد، پھر اس کی گواہی قبول کی جائے گی، پھر فاسق بھی نہیں ہوگا، لیکن حد قذف لگے گی، وہ قانون ہے، وہ 80 کوڑے لگیں گے اس کو۔ فرمایا ہاں والذین، وہ لوگ یرمون جو تہمت لگائیں، الزام لگائیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن، اور نہیں ہے، لہم ان کے پاس، شہداء گواہ، الا سوائے، انفسہم، ان کے بذات خود۔ اب یہ ایک اور صورت ہے، اور یہ بھی کئی واقعات مختلف احادیث میں ملتے ہیں، یہ سامنے آئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک خامند اپنی بیوی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھتا ہے کسی غیر مرد کے ساتھ، تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، غیرت کے نام پر قتل، یاد رکھیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ گواہ اکیلا خود ہے، یہ دوسرے 3 گواہ لینے جائے تو وہ تو بھاگ جائیں گے، چپ کرتا ہے تو اب اس کو برداشت نہیں ہے کہ بیوی کو اس انداز میں دیکھ چکا ہے، اب اس کو برداشت نہیں ہے،
کیونکہ اب دوسرے کا نطفہ ہے اور اس کا بچہ اسے پالنا پڑے گا، اپنی جائیداد کا وارث بنانا پڑے گا، نسب اس کا بنے گا، یہ اس کو گوارا نہیں، یہ کیوں خرچ کرے اس کے اوپر، بیوی پر اعتماد ختم ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ واقعات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قتل کرتا ہوں تو مجھے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، اور اگر گواہ لینے جاتا ہوں تو وہ بھاگ جائیں گے، اگر چپ رہتا ہوں تو وہ ساری زندگی کے لیے میرے لیے ٹینشن ہے، بیوی پر اعتماد نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، اس آیت کا نام ہے آیت لعان۔ لعان لعنت سے ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھے اور اکیلا اس نے دیکھا اور کوئی گواہ نہیں، فرمایا فشہادۃ احدہم، ان میں سے ایک گواہی دے، اربع شہادات، 4 دفعہ گواہی دے، باللہ اللہ کی قسم کھا کر، 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر یہ مرد کہے گا کہ میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہے، عدالت میں، جج کے سامنے یا قاضی کے سامنے، پنچایت کے اندر، کوئی بھی ایسی صورت ہے وہاں پر یہ 4 قسمیں کھا کر گواہی دے گا، وَإِنَّهُ کہ بے شک وہ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچا ہے، اپنے اس الزام لگانے میں، بات کرنے میں سچا ہے۔ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا، قسم کھا کر کہے گا۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ، ان یہ کہ لعنت اللہ، یہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو علیہ، اس کے اوپر، ان کانا اگر ہو من الکاذبین، اگر میں جھوٹوں میں سے ہوا تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ 5 قسمیں ہیں، ہر چیز طے ہے شریعت میں۔ اچھا، اب اگر عورت ہو گئی چپ اور مرد نے 5 قسمیں کھائیں، اب کیا ہوگا؟ عورت کو، چونکہ شادی شدہ تھی، سنسار کی سزا ہوگی، سنسار کی سزا۔ یہ جو 100 کوڑے مارنے والی سزا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے جو کنوارا ہے، کنوارا لڑکا لڑکی، لڑکا کنوارا ہے، عورت شادی شدہ ہے، عورت کو سنسار کی سزا اور لڑکے کو کوڑوں کی سزا ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر دونوں کنوارے ہیں تو دونوں کو کوڑوں کی سزا ہے، ٹھیک ہے جی۔ شادی شدہ ہیں تو سنسار کی سزا، شادی شدہ کے لیے سزا کس کی ہے؟ سنسار کی ہے۔ سنسار کیا ہے؟ گواہیاں وہی ہوں گی 4، اور گواہیوں کی شرطیں بھی وہی ہوں گی جو بتائی گئی، کہ جس طرح کنویں میں ڈول رسی سمیت غائب ہوتا ہے، اس طرح دیکھا ہو تب کی بات ہے، ایسے نہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو اب اس کے اوپر کیا ہے؟ 18واں پارہ سورۃ نور، اور اس کی آیت نمبر ہے 7۔ تو اب وہاں پر کیا ہے؟ سزا اس کو دی جائے گی کہ زمین میں گڑھا کھود کر سینے تک دفن کر کے چاروں طرف سے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ مر جائے، یہ سزا ہے اس کو۔ اچھا، اب وہ تھی سنسار کی، شادی شدہ کے لیے، اور یہ آ گئی اس کے لیے کنوارے کے لیے۔ تہمت کی سزا حد قذف 80 کوڑے۔ اب آ گیا لعان، عورت ہو گئی چپ، مرد نے 5 قسمیں کھائیں، تو اب عورت کو سزا ملے گی سنسار کی۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد جھوٹ بول رہا ہو، جھوٹی قسمیں کھائی ہو، دونوں آپشن ہے، کیونکہ صرف ان دونوں میاں بیوی کے درمیان معاملہ ہے، تیسرا نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے؟ عورت اگر اپنے دفاع میں قسمیں کھاتی ہے تو وَيَدْرَؤُ، دور ہو جائے گا انہل عذاب، اس عورت سے سزا معطل ہو جائے گی، ان اگر تشہدہ، وہ گواہی دے، 4 شہادات، گواہیاں، باللہ، اللہ کی قسمیں کھا کر کہے، انہو، بے شک وہ شخص، لمن الکاذبین، جھوٹا ہے۔ وہ عورت 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یعنی قسمیں کھا کر 4 دفعہ کہے، اور والخامسۃ، 5ویں دفعہ کہے، ان یہ کہ غضب اللہ، اللہ کا غضب ہو علیہ، اس کے اوپر، ان کانا اگر ہو وہ من الصادقین، سچوں میں سے، اگر یہ سچا ہوا تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔
اس سے کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا دونوں میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی. یہ گویا کہ پکی طلاق ہو گئی، نہ رجوع ہے اس کے اندر، نہ کوئی نیا نکاح ہوگا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پھر اعتبار ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اعتماد ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے؟ پکی جدائی ہو جائے گی. اچھا، اب ایک شخص نے عرض کیا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس کو حق مار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واپس نہیں ملے گا. تو نے آخر اس سے فائدہ بھی تو اٹھایا نا. اچھا، بچہ، اب مسئلہ آ گیا بچے کا، بچے کی پرورش، جو حمل اس کو ٹھہرا، تو اس نے کہا میں تو یہ بچہ میرا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بچہ اب ماں سے منسوب ہوگا، یہ ماں کی وراثت پائے گا، ماں اس کی وراثت پائے گی. لیکن اس بچے کو کوئی تانا نہیں دے گا، کیونکہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں. اس بچے کو تانا نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کا تو قصور نہیں ہے، اور جس کا قصور ہے اسے سزا پا لی. تو ان میں پھر جدائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب سنسار کے اس میں سزا دیتے وقت ایک صحابی پتھر مار رہے تھے. اب دیکھیں اس میں ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ اللہ کا ڈر، تقوی، اور وہ احکامات جو زنا کی طرف جو چیزیں جا رہی تھیں ان راستوں سے بھی روکا شریعت نے، اور پھر اللہ کا ڈر بھی ساتھ. ایسی تربیت کی کہ عورت آئی بذات خود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے، زنا کا گناہ سرزد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. اس نے پھر اقرار کیا، پھر کہا، یعنی گویا آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ چپ ہو جائے، واپس چلی جائے. لیکن سزا پتہ کیا تھی؟ شادی شدہ تھی نا. سنسار، پتھر مارے جانے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سزا کا سن کر ہی. لیکن ایمان تھا، کوئی گواہ نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں. لیکن یہ پتہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، قیامت والے دن جہنم کی سزا برداشت نہیں، دنیا کی برداشت کرتے. تو یہ تربیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود پیش ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بچہ تیرے پیٹ میں اس کا تو قصور نہیں نا، جا اس کی ولادت کے بعد آنا. اب کہیں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکورٹی گارڈ ساتھ بھیجاؤ، خبردار بھاگنے نہ پائے، اس کا گھر دیکھ کر آؤ. یہ نہیں، وہ پھر خود بچے کی ولادت کے بعد آئی. 9 بابا یا جتنے ماں باپ آئی، اللہ کے نبی سے بچہ پیدا ہو گیا مجھے پاک کرے. چلو پہلی دفعہ جذبہ لے کر آیا، دوسری دفعہ چلو سزا کا نہیں، آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچہ ماں کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے. ہاں جی، بچے کی پرورش کون کرے گا؟ لہذا کیا کرو، دودھ پلا کر. اب 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے. پھر وہ گئی، پھر واپس آئی جب تو بچے کو دودھ پلا چکی تھی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھما کے لائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ خود کھا سکتا ہے، یعنی یہ تربیت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچے کون کفایت کرے؟ ایک انصاری صاحب نے کہا میں کفایت کرتا ہوں. اس عورت کو زمین میں سینے تک دفن کر کے اکبر چاروں طرف سے پتھر مارے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پتھر مارا، خون کے چھینٹے اس عورت کے اڑ کر ان کے کپڑوں پر ہے، ان کی زبان سے سخت لفظ نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالد تجھے پتہ ہے اس عورت نے جو توبہ کی ہے مدینہ کے 70 گناہ گاروں کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ ایسی حالت ہوگی. اچھا، جس کو سزا ملی ہے اس کے بعد نبی سے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. بعد میں کوئی اس پر الزام نہیں وہ ایسا تھا ایسی تھی، نہ قطعاً ایسا نہیں. تو یہ تربیت ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمت اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اللہ اکبر، تو تم مشکل میں پھنس جاتے. ہاں جی، اب یہ خامد ہاں جی کیا کرتا، بیوی کیا کرتی، ہاں جی یہ معاملات، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، یہ سارے معاملات تمہارے لیے بیان کر دیے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، یہ کہ اللہ تعالیٰ تواب، توبہ قبول کرنے والا، حکیم اور حکمت والا ہے. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.